تو حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت اخیر آیا تو ان کے ایک بیٹے تھے جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے جنہیں اللہ نے نبوت کا تاج جو تھا وہ پہنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحتیں کرنے لگے اور فرمایا کہ جب بھی تیرے اوپر مشکل آ جائے تو جتنی بھی بڑی مشکل ہو اللہ کے آخری نبی کا وسیلہ پیش کر دینا، اللہ تیری مشکلات کو حل فرما دے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ وہ آخری نبی جس کا میں نے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ ہے کون؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری ہی اولاد سے ہوگا، لیکن اللہ کو وہ بڑا محبوب ہے، تو اللہ نے یہ زمین و آسمان، یہ کائنات صرف اسی محبوب کے لیے ہی سجائی ہوئی ہے، اسی کے لیے ہی سجائی ہوئی ہے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے بھی تجربہ کیا کہ آپ پر کوئی مشکل وقت آیا ہو، کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہو اور اس نبی کا وسیلہ پیش کیا ہو تو اللہ نے تمہاری مشکلات کو بھی حل فرما دیا ہو؟ اللہ نے تمہاری کوئی مشکلات کو حل فرما دیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت شیس علیہ السلام نے یہ بات کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، ایک وقت میرے اوپر بھی آیا تھا کہ اس روح زمین پر تقریباً 300 سال تک میں روتا رہا ہوں، اور وہ اتنا مشکل لمحہ تھا جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے میری توبہ کو بھی قبول فرما دیا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ وہ آئے گا کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، وہ آج سے تقریباً 6000 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ 6000 سال 155 سال بعد جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ اب تذکرہ کب چل رہا ہے؟ آج سے تقریباً 6000 سال قبل پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو میلاد اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کی، اپنی نبی کی سیرت کی، اپنے نبی کے معجزات کا ذکر خیر کو ہی میلاد مصطفیٰ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے نبی کا میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے پیغمبر ہمارے نبی کا ذکر خیر کرتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے عرض گزاری کی کہ بیٹا، ایک وقت تھا کہ میں اور تیری اماں حوا علیہ السلام ہم دونوں جنت میں موجود تھے۔ میرے رب نے ہمیں جنت میں ہر نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک ایسا درخت تھا جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرما دیا تھا۔ اس درخت کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ تھا، تو تاریخ میں ان الفاظوں کے اوپر ایک اختلاف ہے۔ یوں سب یہ ایک نعمت تھی جسے میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام پر امتحان کے طور پر منع فرما دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے رب نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا، پھر مجھ سے غلطی ہوئی، اس درخت کو میں نے کھایا، کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر اتار دیا تھا۔ پھر ہم زمین پر آ گئے۔ زمین پر پھر کس طرح سے آئے؟ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، بڑے مفسر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سرادیب کا ایک پہاڑ تھا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ جو ہے بھول ہوئی تھی یا اللہ کی ذات میں گم ہو کر وہ کھایا تھا. اللہ کے پیغمبروں سے کبھی غلطی نہیں ہوا کرتی، غلطی ہم سے ہوا کرتی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہنا کہ ہمارا ابا آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کر لی، معاذ اللہ آج ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، ایسا کہنا بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا. جائز اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوا کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے غلطیوں سے پاک اور صاف فرمایا ہے. تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرادیب کے پہاڑ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آسمان کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے تھے، برابر روتے رہتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اتنے آنسو نکلتے تھے کہ اس وقت ندی جتنا پانی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلا کرتا تھا. تو جب کوئی پرندہ آ کر اس پانی کو پیتا، پیتے ہوئے ایک دوسرے سے عرض کرتا کہ آج تک ہم نے ایسا لذیذ پانی نہیں پیا، آج تک ہماری زندگیاں گزری ہیں پانی پیتے رہے لیکن ایسا لذیذ پانی آج تک ہم نے نہیں پیا. حضرت آدم علیہ السلام ان پرندوں کی بولیوں کی بھی جانتے تھے. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مالک اب تو یہ پرندے بھی میرے لیے گواہی دے رہے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہاں پر حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، اتنا روئے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اب اس بندے پر، حضرت آدم علیہ السلام پر کرم فرما دے، اتنا روئے ہیں، اے اللہ اب اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے. تاریخ میں آتا ہے کہ 5 اشخاص اس سر زمین پر بڑا روئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنی ایک بھول کی وجہ سے، جو میرے رب نے آپ پر امتحان ایک نازل فرمایا تھا، اس کی وجہ سے آپ بڑے روئے تھے. اور دوسری شخصیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے بچھڑے تھے تو آپ اس روح زمین پر بڑا روئے تھے. اور تیسری شخصیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اللہ کے خوف سے اتنا روتے، جو آپ کے رخسار تھے وہ رخساروں کا جو گوشت ہوتا تھا تو پانی کے آنکھوں سے پانی نکلنے کی وجہ سے وہ گوشت جو ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. آپ کی والدہ محترمہ پھر آپ کو چمڑے کا ایک رخسار کی طرح بنا کر دیتی تو وہ آپ اپنے رخسار پر رکھا کرتے تھے. اور چوتھی شخصیت ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو 6 ماہ تک، 6 مہینے تک آپ روتی رہی. جس طرح آپ روئی تھی تو روئے تاریخ میں، روئے زمین پر اس طرح کوئی بیٹی اپنے والد کی جدائی پر اتنا نہیں روئی تھی. اور 5ویں شخصیت تھی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. اور حضرت امام زین العابدین جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تھا، اس کے بعد جب آپ واپس